إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام و امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سمعین محترم سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں جن کا مقام، جن کی فضیلت، جن کی شان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ اس شخصیت کے متعلق اور ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہے۔ ناممکن ہے اس کم وقت کے اندر اس شخصیت کے اعمال کو اور قربانیوں کو ہم جمع کر سکیں۔ کوشش کریں گے جتنا گفتگو ہو سکے اس شخصیت کے متعلق۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ بنے، تو سب سے پہلے ان کی عدالت میں جو کیس آیا وہ قتل کا کیس تھا۔ یہ مقدمہ اور یہ کیس کسی عام بندے کے خلاف نہیں تھا، ایک عظیم شخصیت کے متعلق تھا جن کا نام عبید اللہ بن عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبید اللہ کے متعلق یہ کیس آیا ہے۔ کیس بھی قتل کا ہے۔ بتایا گیا کہ عبید اللہ نے 3 بندوں کو ناجائز قتل کر دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر یہ درج ہے۔ آپ نے بلایا عبید اللہ کو، اپنے سامنے بٹھایا، پوچھا کہ یہ بات چل رہی ہے اور آپ کے متعلق یہ خبر ہے، یہ کس حد تک یہ بات درست ہے، آپ اس کی تصدیق کریں۔ عبید اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، جو کچھ آپ نے سنا ہے اور میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، آپ کی عدالت میں میرے خلاف یہ کیس لایا گیا ہے، یہ بات درست ہے۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے یہ درست ہے۔ میں نے 3 لوگوں کو قتل کر دیا ہے اپنی تلوار کے ساتھ۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ میں خود ہی ان تینوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک تو وہ عورت ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کی بیٹی، جس نے ابو لؤلؤ فیروز نے میرے والد کو قتل کیا تھا، اور اسی طرح میں نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ دوسرا، میرے والد کے قتل کے اندر جو شخص مشورہ دینے والا تھا اور تربیت کرنے والا تھا ابو لؤلؤ فیروز کی، جفینہ نامی شخص ہے جو کہ عیسائی ہے، میں نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ تیسرا اور آخری شخص جس نے ابو لؤلؤ فیروز کو تربیت دی تھی، ٹریننگ دی تھی، کافی عرصے تک وہ ٹریننگ اور تربیت دیتا رہا کہ اتنا بڑی شخصیت کو آپ شہید کرنے اور قتل کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ ٹریننگ لیں، تربیت لیں۔ جس نے تربیت دی ہے، میں نے اس جفینہ نامی شخص کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔ اور اسی کے اندر دوسرا شخص، تیسرا شخص جو مشورہ دینے والا، ٹریننگ دینے والا ہرمز تھا، ایران سے جو آیا تھا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ ان 3 لوگوں کو میں نے اپنی تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے کے لیے پریشان ہے۔ مقدمہ عام شخصیت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے شورا کا اجلاس بلایا، کمیٹی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کا اجلاس بلایا، اور دیگر جتنے بھی اچھے لوگ تھے، سمجھدار عقل مند لوگ تھے، انہیں بھی اضافی بلا لیا، اور بلانے کے بعد ان سب شورا کے سامنے یہ مقدمہ رکھ دیا۔ کہا عبید اللہ نے 3 لوگوں کو ناجائز قتل کر دیا ہے اور اقرار بھی کر چکے ہیں
کہ میرے والد کے قتل کے اندر یہ تینوں شریک تھے. ایک تو ابو لؤلؤ فیروز کی بیٹی یہ تو شریک نہیں تھی، لیکن میں نے دشمنی میں آ کے میرے باپ کو اس کے باپ نے قتل کیا تھا، میں نے بدلے میں اسے قتل کر دیا ہے. شورا کے سامنے یہ بات رکھی گئی. جیسے یہ شورا کے سامنے بات آئی، سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا، کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بتائیں عبید اللہ کے خلاف کیا کیا جائے. سب سے پہلے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا. آپ نے جواب دیا اے امیر المؤمنین، اگر آپ نے عبید اللہ کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی حیثیت سے آپ نے انہیں قتل نہ کیا، بدلہ نہ لیا اور چھوڑ دیا گئے، یہ ظلم ہوگا. جیسے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ جواب دیا، مہاجرین سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. شور مچ گیا کہ چند دن نہیں گزرے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے. آج ان کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا یا اس کو دیت کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ ابھی تو ان کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، پھر ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مہاجرین نے شور مچانا شروع کر دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز میں سخاوت کے اعتبار سے یا حیا کے اعتبار سے عام معروف ہے، صحابی رسول تو ہیں لیکن سخاوت کے اعتبار سے حیا کے اعتبار سے آپ کو سرفہرست اور پہلا نمبر دیا گیا ہے. اسی طرح آپ فہم و فراست کے اندر، حکمت کے اندر بھی آپ بڑے دنا تھے، بڑے قوت مند تھے. یہاں اس معاملے کے اندر جہاں دو شکلیں، دو گروہ بن گئے ہیں، یہاں کیا کیا جائے؟ بدلہ لیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا کسی ایک کلمہ گو مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی. میں جو فیصلہ کروں گا کسی ایک کلمہ گو مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ ہاں اگر کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں بدلہ لینے کی. ایک صورت تو یہ ہے قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے. اگر لوائقین ورثاء جو قتل ہو چکا ہے اس کے متعلق اگر دیت لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، اسلام کے اندر تو جائز ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے شورا سے پوچھا، شورا والوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. فرمایا کہ یہ جتنے 3 بندے قتل ہوئے گئے ان کے ورثاء سے مل کے میں انہیں دیت دے دوں گا، اور دیت بھی اتنا دوں گا جتنا وہ اپنے منہ سے نکالیں گے. انہوں نے اپنے منہ سے نکالی کہ تینوں کی دیت 300 اونٹ دیں. آپ تینوں کی دیت 300 اونٹ، یعنی ایک بندے کے بدلے میں 100 اونٹ دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ انہیں سیدنا عبید اللہ کے بدلے میں 300 اونٹ انہیں دے دیے. 300 اونٹ. سارے مسلمان اس بات پہ متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے اور خاموش ہو گئے. یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کون عثمان؟ یہ تمہیدی بات تھی آپ کو جگانے کے لیے تاکہ آپ سمجھیں کہ کس شخصیت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. عام شخصیت نہیں ہے، صرف سخاوت یا حیا کے متعلق نہیں، دوسرے بھی ان کے اسلام کے متعلق بڑی قربانی ہے. آئیے دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے. جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ کے اندر صرف پانی پینے کا ایک ہی کنواں تھا. اس کے اندر مختلف روایت آتی ہیں. بعض کہتے ہیں یہودیوں کا کنواں تھا، بعض کہتے ہیں یہودی نے بیچ دیا تھا.
جیسے البدایہ و نہایہ کے اندر، فتح الباری کے اندر اور تفسیر بیضاوی کے اندر، مختلف کتب کے اندر یہودی نے کنواں کو بیچ دیا تھا۔ بیچنے کے بعد ایک غفار قبیلے کے شخص نے اس کنویں کو خریدا ہوا تھا اور یہ اسی کا مالک تھا، اور کنویں کے پانی کو یہ بیچتا تھا، بھاری بھرکم قیمت کے اندر یہ بیچتا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس مالک کے پاس، کنویں کے مالک کے پاس گئے، کہا اس کے پانی کو آپ کنویں کو بیچ دے، میرے لیے مجھے بیچ دے، اور اس کے بدلے کل قیامت کے دن ایک کنواں جنت کے اندر اللہ رب العالمین سے میں آپ کو دلواؤں گا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان تھا، یہ مسلمان تھا۔ لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ایک آپ کو نکتہ بھی بتا دوں، بعض مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف اسلام کا ایک نکتہ دیکھا، ایک عمل دیکھا اور اسی کو سمجھا نہیں، ابھی پورا اسلام کو نہیں سمجھا، ابھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، جہنم، دیگر جتنے مسائل ہیں ابھی تک نہیں سمجھے، صرف ایک ہی نکتہ سمجھا گیا اور مسلمان ہوئے گئے۔ مجھے لگتا ہے، میرا اندازہ ہے، مجھے لگتا ہے اس صحابی رسول کو ابھی تک جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا پتہ نہیں تھا، ابھی ایک ہی نکتہ سمجھا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، آگے پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح بہت ساری روایت ہیں جنہوں نے ایک نکتہ سمجھا تھا اور اس کے بعد اسلام کے اوپر وہ چل پڑے تھے، پورے اسلام کو ابھی تک نہیں سمجھا تھا۔ حال اپنی بات کی طرف آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کر دیا، من یشتری بیر روما تھا، اس بیر روما کو کون خریدے گا، خرید کے مسلمانوں میں وقف کر دے، اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ رب العالمین سے میں اسے یہ کنواں دلواؤں گا، پانی کا چشمہ ملے گا۔ جنت تو ملے گی اور جنت کے اندر پانی کا چشمہ بھی ملے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے، آپ کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ دوران گفتگو، دوران بات اٹھ کے جانا ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ بات اگر دینی ہو، بات دنیاوی ہو، دوران گفتگو چھوڑ کے جانا بغیر بتائے یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر دینی بات ہو تو سمجھ آتا، اگر کوئی دنیاوی بات بھی ہو رہی ہو، ایمرجنسی ہو، جس کے متعلق بات ہو رہی ہو، یہ ایک طریقہ ہے اسلام کو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دوران گفتگو دنیاوی بات ہو جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے گفتگو چھوڑ کے دوسرے بندے سے کریں گے، اس سے اجازت لیں گے۔ بعض اوقات گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، فون آ جاتا ہے، بندہ فون نکالتا ہے، سامنے والے سے بغیر پوچھے کال شروع کر دیتا ہے، اس سے گفتگو، یہ سامنے والا اس کا منہ دیکھ رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، انسان کی توہین ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے اس سے گفتگو کر کے دوسرے سے شروع کر دینا، وہ آپ کو دیکھتا رہے، اس کی دل آزاری ہے۔ شریعت نے منع کیا، اس سے اجازت لے پھر دوسرے سے گفتگو کرے۔ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو ختم ہونے کا انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد ختم ہوئی بات، فوراً گئے کنویں کے مالک کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کنویں کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنا خریدنا چاہتے ہو؟ 1 ہفتے کا، مہینے کا، سال کے پانی کو خریدنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، پورے کنویں کو خریدنا ہے، منہ مانگی قیمت مانگو، جتنا مانگتے ہو، میں پورے کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کون ہے؟ نہیں جانتا تھا وہ شخص۔ البدایہ و نہایہ کے اندر یہ بات درج ہے، وہ کنویں کا مالک نہیں جانتا تھا سیدنا عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ۔ آپ کون ہے؟ کہا چھوڑے اس بات کو، میں کون ہوں اس بات کو، آپ کنویں کا پانی کا سودا کریں۔ آپ کہا کتنا خریدنا؟ پورا خریدنا۔ کہا 35,000 درہم دے اور یہ پورے کنویں کو خرید لے۔ مختلف روایت آتی ہیں، پہلے آدھا خریدا، پھر دوسرا آدھا خریدا، پھر یہ پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مختلف، میں آپ کو مجموعہ بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ 35,000 درہم کا یہ کنواں خریدا، خریدنے کے بعد مسجد میں چلے گئے۔ اگر 35,000 درہم کو آج سے ضرب لگائی جائے
آج بھی یہ درم یہ چاندی کا ہوتا ہے، اگرچہ عرب امارات میں درم و دینار کی سونے کی حیثیت سے یا چاندی کی حیثیت سے رقم نہیں ہے، کاغذ کی حیثیت سے ہے، لیکن ان کی ویلیو پھر بھی ہے، اس کی ویلیو پھر بھی ہے۔ اگر ہم درم کو دیکھتے ہیں آج کے اعتبار سے، ہمارا 1 روپے وہاں کا یہ درم 50 یا 55 کا ملتا ہے، 1 کے بدلے میں 50 یا 55 کا ملتا ہے، یعنی اتنا بھاری بھرکم اس کی قیمت ہے۔ آج کے اعتبار سے اگر قیمت لگائی جائے، ضرب لگائی جائے، گھر جا کے لگانا، ضرب لگائی جائے تو یہ تقریباً 17 لاکھ بنتے ہیں، 17 لاکھ بنتے ہیں۔ اس نے اپنے منہ سے نکالا کہ 17,35,000 درم دے اور یہ کنواں لے لے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کنویں کو 35,000 درم دینے کے بعد آپ کے پاس چلے گئے، کہا کنویں کو میں خرید کے آیا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جنت کی خوشخبری ہو اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر چشمہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد تنگ پڑ گئی ہے اور لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسجد کی ساتھ والی زمین کون یہ خرید کے مسجد میں وقف کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، مسجد کے ساتھ والے پلاٹ کے مالک کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں اس کی قیمت مانگے۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم اور اپنے جتنے اس کے پاس طاقت تھی یا سوچ تھی کہا 25,000 درم اس پلاٹ کی قیمت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم نہیں کروائی۔ اس وقت لین دین کے اندر کم کروانا یا زیادہ کروانا یہ بھی رواج تھا، جیسے آج ہے، اگر کوئی قیمت بولتا ہے تو کم کرواتے ہیں یا زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے وہاں بھی یہ رواج تھا، لیکن نہیں کم کروائی۔ 25,000 درم دیے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 والا پلاٹ مسجد میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی بشارت ہو۔ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جیش عشرہ کی بات آتی ہے، سن 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری بھرکم ایک فوج کے خلاف، اور روم کی یہ فوج ہے جس میں عیسائی بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، اور پوری کفر کی پٹی یہ شامل ہو چکی ہے کہ مسلمان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، اس وقت یہ فصلیں تیار ہونے کو قریب تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا چیزیں یا اتنا اناج نہیں تھا، لیکن آپ نے اعلان کر دیا جنگ کا۔ فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، جنگ کے لیے جانا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے۔ ہر ایک صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ تھا وہ لے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے تھے۔ ہر ایک صحابی اپنی استطاعت کے مطابق سامان لے کے آ رہے گئے، آپ کے سامنے رکھ رہے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اٹھ کے گئے نہیں ہیں، گئے نہیں ہیں۔ آپ نے پھر اعلان کیا جس جنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ جتنا بھی اناج جمع ہوا ہے یہ ناکافی ہے، ناکافی ہے، اور ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے اعلان کیا تھا، میں مجموعہ آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ حدیث بہت بڑی ہے، لمبی حدیث ہے، پہلا ایک ہی مجموعہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، کہا 940 اونٹ، 940 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی طرف سے قبول فرمائے۔ 940 اونٹ آپ عثمان کی طرف سے قبول فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے اوپر سامان بھی ہے۔ سامان کیا ہے؟ ستو ہے اور مکشہ ہے، اسی طرح جو بھی اس وقت کھانے کی چیزیں تھی ساری کی ساری سامان کے ساتھ یہ 940 اونٹ لدے ہوئے آپ نے پیش کر دیے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بھی جتنا کچھ جمع ہوا ہے جنگ کے لیے ناکافی ہے، اس میں گھوڑے نہیں ہیں،
آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 یہ گھوڑے جنگی میری طرف سے قبول فرمائے۔ 1000 کی گنتی پوری ہو گئی، 60 یہ گھوڑے میری طرف سے یہ جنگی، ایک تو بغیر جنگی گھوڑے، دوسرے تیار شدہ جنگی گھوڑے میری طرف سے یہ قبول فرمائے۔ 1000 کی گنتی پوری ہو گئی۔ کہا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی یہ اناج بھی پورا ہو چکا ہے، اونٹ بھی، سواریاں بھی ہیں اور گھوڑے بھی آ چکے ہیں، لیکن نقدی کی ضرورت ہے، ابھی نقدی نہیں ہے، نقدی کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی قربان جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد اپنے گھر سے 1000 دینار لے کے آتے ہیں، دینار سونے کا ہے، 1000 دینار لے کے آتے ہیں، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ اٹھاتے ہیں اپنے مقدس اور پاکیزہ کپڑے میں اور اپنے دامن میں لے کے اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ الٹ پھلٹ کر رہے ہیں، الٹ پھلٹ خوشی کے عالم میں کھیل رہے ہیں دنوں میں ان دیناروں کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آپ نے ایسی بشارت دی، ایسی خوشخبری دی، کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے اندر آپ کو نہ جانے کے لیے کوئی ایسا عمل روک ہی نہیں سکتا۔ ما ذر عثمان، اگر میں اسی حدیث کو پڑھتا رہوں، آپ کی دل کی تختی کے اوپر لکھ دو ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، جو کچھ مرضی کرتے رہے جنت آپ کے لیے پکی ہے۔ یہ جنت کا اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا، اتنی بڑی بشارت ملی، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کتنا بڑی قربانیاں ہیں، کتنا بڑی قربانیاں ہیں۔ جنت ایسے سستی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا میں مصروف اور جنت کے طلبگار، اپنے کام کاج میں مصروف، جنت کے طلبگار اپنے پورے 7 یا 6 فٹ کے قد کے اوپر، اسلام نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور جنت کے طلبگار، جنت اتنا آسان نہیں ہے میرا بھائی، میرا دوست، اتنا جنت آسان نہیں ہے مل جائے گی، نہیں، قربانیاں دینی پڑے گی۔ اسلام قربانیوں کا نام ہے، قربانیاں دینی پڑے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جب اتنا جملہ کہا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کیا آپ نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا؟ عمل کرنا آپ نے چھوڑ دیا؟ مجھے جنت کی بشارت ملی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ کو 20 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، 20 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ پھر بھی جب قبر کا ذکر آتا، قبر کے اوپر بیٹھتے، زاروں قطار روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ جنت کی بشارت مل چکی ہے، 20 مرتبہ مل چکی ہے۔ اگر 20 مرتبہ نہ ملتی، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اتنا جملہ بھی ایک مرتبہ مل جاتا پھر بھی کافی تھا، لیکن 20 مرتبہ ملنے کے بعد عمل نہیں چھوڑا۔ قبر کا ذکر آتا ہے، قبر کے پاس جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہنم کا ذکر بھی آتا ہے اور میدان محشر کا، پل صراط کا، ترازو کا ذکر بھی آتا ہے، اور بھی سختیاں ہیں، بڑی بڑی سختیاں ہیں، لیکن جب قبر کا ذکر آتا ہے آپ زاروں قطار روتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس میں کامیاب، اس میں پاس ہو گیا، آگے بندہ پاس ہے۔ ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے صرف سوچے، ہمارے پاس، مجھ سمیت ہمارے پاس ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل، 2 3 نہیں، ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور عذاب سے بچ جائے۔ ایک عمل، صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے سوچنا ہے، ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے، اے اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا،
ایک عمل اگر نہیں ہے، مجھ سمیت افسوس والی بات ہے، ایک صدمے والی بات ہے، ایک موت سے بھی بڑی سختی والی بات ہے۔ 60 سالہ زندگی ہے، مجھ سمیت 35 یا 30 سالہ زندگی ہے، کیا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں اتنا استعمال کی، اتنا فائدہ اٹھایا، اور موت کا پتہ نہیں، ایک عمل نہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہمارے پاس ہے؟ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو عمل پیدا کرنا ہوگا۔ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اگر قربانیاں نہیں دے سکتے تو پھر جنت بھی اس انداز میں ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، دوسرے لوگوں کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، شریعت کے لیے زندگی ختم ہو جائے گی، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے سکندر ہے، چلے گئے، کیا کر کے گئے؟ کیا کر کے گئے؟ قبرستان کے اندر آپ جائیں، قبروں کے اوپر اکثر نام لکھا ہوتا ہے، سکندر کا بھی نام لکھا ہوتا ہے، 7 قوم کا بھی نام لکھا ہوتا ہے، نہ کسی قوم کا نام نہیں اگر ٹارگٹ ہو جائے، 7 قوم کا بھی نام لکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لقب بھی لگا ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی عہدہ ہے بڑا، اس عہدے کا بھی نام لکھا ہوتا ہے۔ کہاں گیا یہ لقب؟ کہاں گئی یہ قوم؟ کہاں گیا یہ عہدہ؟ کہاں گئی یہ ساری چیزیں؟ کہاں گئی یہ اتھارٹی؟ سب چیزیں تو ختم ہو گئی، یہ مٹی ہو گئی۔ انسان کو اس چیز کے اوپر بڑا فخر ہے۔ آخری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جتنا گفتگو کی جائے اتنا کم ہے۔ آخری بات، سب سے زیادہ انسان کو انسان پہ فخر ہوتا ہے، دوست کو دوست پہ فخر ہے، باپ کو بیٹے پہ فخر ہے، بیٹے کو باپ پہ فخر ہوتا ہے، اسی طرح بیوی کو شوہر پہ، شوہر کو بیوی پہ، ہر ایک دوسرے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بڑا فخر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ساتھ دیا گیا، تعلق بنایا گیا، ساتھ چل رہا ہے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل رہا ہے۔ میرا بھائی، سب سے پہلے تجھے قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی اپنے ہاتھوں کو جب صاف کرے گا، مٹی سے دور نہیں، تیری قبر کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مٹی سے صاف کرے گا۔ جب مٹی لگ جاتی ہے تو کہاں صاف کرتے ہیں؟ ثواب ملے گا۔ یہاں ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی اپنے کپڑے سے یا دور جا کے نہیں صاف کرتے، قبر کے اوپر ہی صاف کرتے ہیں۔ ایک ایک ذرہ بھی اس قبر کے اوپر چلا جائے مجھے ثواب ملے گا۔ میرا دوست، میرا بھائی، تیری حیثیت کہاں جاتی ہے؟ اس مٹی کے اوپر جب تیرے اوپر ہاتھ صاف کی جاتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے؟ اسلام کو وہ قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں دینی ہے، قربانیاں دیں گے جنت کے متلاشی بنے۔ اگر قربانیاں نہیں دے رہے، عام زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف عام ہی زندگی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ برعکس ہے، حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسلام قربانیاں بھی مانگتا ہے، کچھ کر کے بھی آنا ہے۔ صحابہ کرام کو اتنے سارے جو القابات ملے، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ آپ دور نہیں جائیں، ایک ہی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھ لیں، ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سامعین محترم، 1-2 منٹ کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ ایک ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، آپ بھی اگر کسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، سوال ہو تو پرچی لکھ کے یہاں رکھ دیں، مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، خصوصاً نوجوان اس بات کی طرف دھیان دیں، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں حکم ہے کہ آپ نے اپنی مٹھی کو بند کرنا ہے۔ 3 طریقے اس کے بند کرنے کی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے بند کرنا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بند کرنا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بند کرنا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان میں سے جو بھی آسان لگے وہ آپ اختیار کر لیں۔ لیکن جہاں غلطی ہوتی ہے، اکثر نوجوان جیسے ہی تشہد میں بیٹھتے ہیں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے کے اوپر ایسے رکھ لیتے ہیں۔ ایسے نہیں رکھنے، جیسے تشہد میں بیٹھنا ہے اپنی اس انگلی کو باقی انگلیوں سے الگ کر لینا ہے، اس انگلی کو باقی انگلیوں سے الگ کر لینا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، یشیرو، اس کو حرکت دینی ہے کثرت کے ساتھ۔ اگر آپ حرکت نہ دیں کثرت کے ساتھ تو پھر بھی صحیح ہے، لیکن حرکت نہیں دیں پھر بھی اس انگلی کو ان باقی انگلیوں کے ساتھ ملانا نہیں ہے جب تک سلام نہ پھیر دیں۔ یہ مسئلہ ہے، جب تک سلام نہ پھیر دیں ملانا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی غلطی ہوتی ہے، جیسے امام سلام پھیرنا شروع کرتا ہے پھر صحیح کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب تک سلام مکمل ہو جائے دونوں اطراف پھر اس کو چھوڑنا ہے، اس سے پہلے مکمل اس کو الگ رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تفسیر کے اندر، جو کہ سنن ابو داود کے اندر یہ بات درج ہے کہ یہ انگلی کو جتنا انسان حرکت دیتا ہے اس کا تعلق شیطان کے دل کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ اس کو ہلائیں گے شیطان کو اتنا تکلیف ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کا کیا شیطان کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کو جتنا حرکت دیں گے اتنا زیادہ شیطان کو تکلیف ہوگی۔ ملانا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، ملانا نہیں ہے۔ پورا تشہد کے اندر جب تک مکمل سلام نہ پھیر دے ایسے ہی دور رکھنا ہے۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر اور بھی کوئی مسائل آپ کے ذہن کے اندر ہے تو آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔